بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی جنات کے دربار میں، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ میرے سامنے ایسی واردات تھی جس کی تفتیش کے تمام راستے اندھیروں میں جا کر ختم ہو جاتے تھے۔ اگر رامے کھوجی کو کسی جرائم پیشہ گروہ نے قتل کیا تھا تو یہ کون سا گروہ تھا؟ سہارا صرف مخبروں کا لینا تھا، مگر یہ خطرہ موجود تھا کہ مخبر دوغلے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ انگریز ڈی ایس پی کا دورہ 8-10 روز تک متوقع تھا۔ میری اس پریشانی کو جانتے ہوئے عثمان مسکراتا ہوا آیا، جیسے ہم نے تفتیش کامیابی سے مکمل کر کے ملزم پکڑ لیے ہوں۔ اس نے میرے سامنے بیٹھ کر کہا، جناب علی، نیلی آنکھوں والی لڑکی خدا نے آپ کی تختی پر لکھی ہی نہیں۔ یہ تفتیش مجھے آزادی سے کرنے دیں۔ ہائے گورے گورے گال اور نیلے نیلے نین! اپنی زندگی کی وہ شام مجھے آج تک یاد ہے۔ عثمان کی مسکراہٹ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کا طفلانہ سا انداز بڑا ہی پیارا ہوا کرتا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں عثمان کا یہ مذاق مجھے برا نہ لگا، بلکہ اچھا لگا۔ اعصاب تھک چکے تھے۔ میں اس وقت بوڑھا نہیں تھا۔ میں نے عثمان کو چھیڑ دیا تاکہ وہ اور زیادہ مذاق کرے۔ میں نے اسے کہا، یار عثمان، سچی پوچھو تو اس وقت مجھے نیلی آنکھوں والی لڑکی چاہیے۔ قتل ہو جاؤ گے ملک صاحب، اس نے کہا۔ اخباروں میں خبر چھپے گی، ایک ASI نے اپنے SHO کو قتل کر دیا۔ کچھ دیر گپ شپ چلتی رہی جو آہستہ آہستہ واردات پر آ گئی۔ عثمان اتنا ہی سنجیدہ ہو گیا جتنا میں تھا۔ واردات کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے کرتے ہم دونوں پریشان ہی ہوتے گئے۔ عثمان نے کہا، شرفو کو بلا کر ایک بار پھر پوچھتے ہیں کہ راما کس طرح قتل ہوا تھا۔ وہ عقل مند کانسٹیبل ہے، اسے کہیں گے کہ وہ اس وقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائے اور یاد کرے کہ وہ چاروں آدمی قد بت کے کیسے تھے۔ اسے شاید کوئی کام کی بات یاد آ جائے۔ شرفو نے بتایا ہے کہ ان چاروں کے پاس ڈنڈے تھے۔ شرفو جھوٹ نہیں بولتا، ڈنڈے ہی ہوں گے۔ لیکن ملک صاحب، اگر وہ مینا یا بساکھا تھے یا کسی ایسے ہی جرائم پیشہ گروہ کے آدمی ہوئے تو ان کے پاس خنجر، چاقو، برچیاں یا تلواریں ہوتیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس پستول اور بندوقیں بھی ہیں۔ ان میں سے کوئی 1 یا 2 آدمی چھپ کر شرفو کانسٹیبل کو بھی رامے کھوجی کے ساتھ ختم کر سکتے تھے۔ مجھے شک ہے کہ یہ کسی جرائم پیشہ گروہ کے آدمی نہیں تھے۔ میں نے اشرف علی کانسٹیبل کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور اسے کہا کہ وہ رامے کھوجی کے قتل کا آنکھوں دیکھا حال ایک بار پھر سنائے اور ذہن پر زور دے کے یاد کرے کہ وہ کیسے تھے۔ اس نے ایک بار سنائی ہوئی کہانی ایک بار پھر سنا دی۔ میں نے اسے کہا، شرفو، یہی کہانی ایک بار پھر سناؤ۔ میں نے اس کے چہرے پر تبدیلی سی دیکھی۔ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس پڑا۔ میں نے کہا، شرفو، قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں کوئی چہرہ یاد آ جائے۔ سناؤ، کیا ہوا تھا؟ اس نے ساری بات ایک بار پھر سنا دی۔ عثمان نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس نے بھی وہی محسوس کیا تھا جو میں نے کیا تھا۔ اشرف علی کے تینوں بیانوں میں کچھ فرق تھا۔ ایک بار اس نے کہا کہ اس کے تعاقب میں 3 آدمی دوڑے۔ 2 بار اس نے 2 کہے۔ رامے پر چاروں نے ڈنڈے برسانے شروع کر دیے تھے۔ میں نے پوچھا، جی، چاروں نے؟ تم کہتے ہو ان میں سے ایک نے تمہاری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اسے بھی ختم کر دو۔ میں نے پوچھا، تم اسی وقت بھاگے تھے یا رامے پر ڈنڈے پڑنے سے پہلے یا بعد؟ انہوں نے جو ہی رامے پر حملہ کیا میں بھاگ اٹھا۔ اس نے جواب دیا، تم نے دوڑتے دوڑتے سنا تھا کہ حملہ آوروں میں سے ایک نے کہا کہ اسے بھی ختم کر دو؟ میں نے پوچھا، جی، میں دوڑ رہا تھا۔ تمہیں اشارہ کیسے دکھائی دیا؟ میں نے پوچھا، تم نے کیسے جانا کہ اس آدمی نے تمہاری طرف اشارہ کیا تھا؟ وہاں میں ہی تھا، اشرف علی نے جواب دیا۔ اس نے اشارہ ضرور کیا ہوگا۔ دیکھو شرفو، میں نے کہا، تم پرانے کانسٹیبل ہو، سب باتیں سمجھتے ہو۔ وہ رامے کو ختم کر کے تمہارے پیچھے دوڑے ہوں گے۔ اتنی دیر میں تم بہت دور نکل گئے ہوگے۔ تم نے مجھے اپنے بھاگنے کا جو راستہ دکھایا تھا وہاں چٹانیں تھیں۔ اتنی دیر میں تم چٹانوں میں چلے گئے تھے۔
اس کی وضاحت کرو، شاید میں سمجھنے میں غلطی کر رہا ہوں۔ اس نے جو جواب دیا اس سے میں مطمئن نہ ہوا، بلکہ عثمان نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ رامے پر حملہ کتنے بجے ہوا تھا؟ عثمان نے پوچھا۔ 3 اور 4 بجے کے درمیان۔ تم اس گاؤں میں کب پہنچے؟ عثمان نے تیزی سے پوچھا۔ صحیح جواب دینا، ہم نمبردار سے پوچھ لیں گے۔ سورج غروب ہونے کے بعد اشرف علی نے جواب دیا۔ گویا تم 2 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت دوڑتے رہے؟ میں نے کہا۔ جی 2 گھنٹے۔ سیدھے گاؤں میں گئے تھے یا دور کا چکر کاٹ کر؟ عثمان نے پوچھا۔ سیدھا گیا تھا۔ اگر تم سیدھے گئے تھے اور مسلسل 2 گھنٹے دوڑتے رہے تھے تو تم 10 میل دور چلے جاتے، عثمان نے کہا۔ وہ گاؤں وہاں سے صرف 1.5 میل دور ہے۔ اس سے آدھا وقت دوڑ کر تم سیدھے یہاں پہنچ سکتے تھے، میں نے کہا۔ تمہارے تعاقب میں کتنے آدمی دوڑ رہے تھے؟ عثمان نے پوچھا۔ اچھی طرح یاد کر لو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد عثمان نے اور میں نے اس پر اس طرح سوالات کرنے شروع کر دیے جیسے تیر چلائے جاتے ہیں۔ یہ پوچھ گچھ کا خاص طریقہ ہوتا ہے۔ شرفو نے شک پیدا کر دیا تھا۔ ہم ایک ایک سوال گھما پھرا کر کئی بار کرتے تھے۔ عثمان اٹھا اور اشرف علی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اشرف علی کے سر پر پگڑی تھی۔ وہ کسی سوال کا جواب دے رہا تھا کہ عثمان نے اس کے سر سے پگڑی اتار کر پھینک دی۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے اوپر کھینچا۔ اشرف علی اٹھا۔ عثمان نے جھٹکا دے کر اسے اپنی طرف کیا اور اس کے ٹخنوں پر اپنا پاؤں مار کر یا اڑنگا دے کر اشرف علی کو فرش پر ایسا گرایا کہ وہ چاروں شانے چت گرا۔ اس کے ساتھ ہی عثمان نے 2 کانسٹیبلوں کو آواز دی۔ فوراً ہی عثمان اشرف علی کے سینے پر کھڑا ہو گیا۔ میں تشدد کا قائل نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر عثمان کا بازو پکڑا۔ عثمان نے سخت غصے میں اپنا بازو چھڑایا اور مجھے دھکا دے کر غضبناک آواز میں بولا، پیچھے رہو ملک صاحب، آپ کی شرافت ہمیں بہت خراب کر چکی ہے۔ آپ ہفتوں سراغ رسانی کرتے رہیں گے، میں 5 منٹ میں آپ کو رامے کے قاتل کا نام پتہ بتا دوں گا۔ اس نے اشرف علی کے سینے پر اچھلتے ہوئے اسے گالی دی اور پوچھا، فوراً بول اوئے، میں جب گھوڑی کی چوری کے موقع پر جانے کے لیے دوسرے کانسٹیبلوں کو ساتھ لے جا رہا تھا تو تم نے آگے ہو کر کیوں کہا تھا کہ میں جاؤں گا؟ اور جب میں رامے کھوجی کے ساتھ دوسرے کانسٹیبل کو جانے کے لیے کہہ رہا تھا تو تم نے کیوں کہا تھا کہ رامے کے ساتھ میں جاؤں گا؟ ملک صاحب میرے قریب نہ آنا۔ میں الگ کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں وہ 2 کانسٹیبل آ گئے جنہیں عثمان نے آواز دی تھی۔ یہ اذیت رسانی کے ماہر تھے۔ میرے دفتر میں گز لمبا ڈنڈا پڑا تھا۔ عثمان نے کہا، یہ ڈنڈا ادھر لاؤ۔ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آیا تو عثمان نے اشرف علی کے سینے سے اتر کر اسے کہا، منہ پورا کھول دو۔ اشرف علی منت سماجت کرنے لگا۔ عثمان نے اس کا منہ کھلوا لیا اور ڈنڈا درمیان سے اس کے منہ میں رکھ دیا۔ ڈنڈے کے دونوں سرے فرش سے اتنے ہی اونچے تھے جتنا اشرف علی کا منہ اونچا تھا۔ عثمان نے ایک پاؤں ڈنڈے کے ایک سرے پر اور دوسرے پر رکھ کر دباؤ ڈالا۔ ڈنڈا اشرف علی کے ہونٹوں کے کونے کو کاٹنے لگا۔ وہ بری طرح تڑپا۔ ایک کانسٹیبل اس کی رانوں پر کھڑا ہو گیا اور دوسرے نے اپنی ٹانگیں پھیلا کر اس کے ہاتھوں پر پاؤں رکھ دیے۔ یہ بڑی ہی ظالمانہ اذیت ہوتی ہے۔ 3-4 منٹ بعد عثمان نے اس کے منہ سے ڈنڈا نکالا اور پوچھا، بولو گے؟ شرفو نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے اٹھایا گیا۔ اس نے کہا، انہیں یعنی ان کانسٹیبلوں کو باہر بھیج دو۔ دونوں باہر چلے گئے۔ وعدہ معاف گواہ بنا لو، اشرف علی نے کہا۔ بنا لیا، میں نے کہا۔ دھوکہ تو نہیں ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ عثمان نے پوری طاقت سے الٹا ہاتھ اس کے منہ پر مارا۔ وہ پیچھے دیوار سے جا لگا۔ عثمان نے اسے گالی دے کر کہا، تم ہمیں اپنا جیسا سمجھتے ہو؟ ملک صاحب نے کہہ نہیں دیا تمہیں سلطانی گواہ بنا لیا ہے؟ کرسی پر بیٹھو، کاغذ قلم دو ملک صاحب، میں بیان لکھتا ہوں۔ رامے کھوجی کو میں نے قتل کیا ہے، اشرف علی نے کہا۔ تمہاری اپنی دشمنی تھی یا کسی اور کے لیے قتل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مینا کے لیے، اس نے جواب دیا۔ اب پوری بات سناؤ، میں نے کہا۔ ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی تو وعدہ معاف گواہ نہیں بن سکو گے اور پھانسی چڑھ جاؤ گے۔ اس کے بیان اور ہماری جرح سے اس کا جو بیان بنا وہ یہ تھا، مینا ایک اشتہاری اور پیشہ ور راہزن اور ڈکیت تھا۔ اس زمانے میں ایسے افراد کو ٹھگ کہا کرتے تھے۔ مینا بڑی اچھی شکل و صورت اور چھریرے بدن والا آدمی تھا۔ وہ زندہ دل اور شگفتہ مزاج بھی تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص اتنا خطرناک مجرم ہے۔
رامے کھوجی کے قتل کے وقت اس کی عمر میرے اندازے کے مطابق 34-35 سال تھی۔ وہ قتل اور ڈاکے کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ میں اس وقت تک مخبروں کی اطلاع پر 3 چھاپے مار چکا تھا، لیکن ہر بار مینا نکل گیا تھا۔ اسے پولیس کے چھاپے کا قبل از وقت پتہ چل جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے مخبر دوغلا کردار ادا کرتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے اپنے مخبر پولیس پر نظر رکھتے تھے۔ مینا نے یہ کمال کر دکھایا کہ میرے ایک کانسٹیبل کو اپنا باقاعدہ مخبر بنا رکھا تھا۔ یہ اشرف علی تھا، جسے میں اور عثمان قابل اعتماد اور عقل مند کانسٹیبل سمجھتے تھے۔ اشرف علی 2.5 سال سے اس کے لیے مخبری کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں اعتراف کیا کہ میرے 2 چھاپوں کی قبل از وقت اطلاع اسی نے مینے تک پہنچائی تھی۔ اشرف علی کو اس کا بہت معاوضہ ملتا تھا۔ گھوڑی کی چوری اور رامے کھوجی کے قتل سے چند دن پہلے اشرف علی 5 روز کی چھٹی پر گیا تھا۔ اس نے اقبال جرم میں بتایا کہ وہ مینا کے پاس اس کے بلاوے پر گیا تھا۔ اس نے اس گاؤں کا نام بتایا جہاں مینا کچھ دیر کے لیے ٹھہرا تھا۔ مینا نے اسے ایک کام سونپا۔ یہ اس واردات کا دلچسپ پہلو ہے۔ جن دنوں زمیندار شکار پر گیا تو نیلی آنکھوں والی لڑکی کے گاؤں سے گزرتے اس کی نظر لڑکی پر پڑی تھی اور وہ اس کے گھر چلا گیا تھا۔ انہی دنوں مینا نے ادھر سے گزرتے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ مینا نے اشرف علی کو بتایا تھا کہ لڑکی نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ وہ اس وقت گاؤں سے کچھ دور لڑکیوں کے ساتھ ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہی تھی۔ اس نے لڑکی کو بلایا، نام پوچھا، ان کے درمیان رسمی سی باتیں ہوئیں۔ مینا نے محسوس کر لیا کہ لڑکی نے بھی اسے پسند کر لیا ہے۔ دوسرے دن مینا پھر ادھر گیا۔ وہ لڑکی کو بتا گیا تھا، لڑکی وہاں کھڑی تھی۔ اس روز لڑکی نے مینا کی محبت قبول کر لی اور اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ مینا اسی لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن مینا کو کہیں اور جانا تھا۔ اشرف علی کو مینا نے بتایا کہ ایک زمیندار جس کی گھوڑی چوری ہوئی تھی اور پیر حکیم صاحب بھی اس لڑکی کو پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دونوں لڑکی کے گھر جانے لگے تھے۔ مینا نے اپنے کسی آدمی کو زمیندار کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم مینا کے دل پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم لڑکی کے گھر جانے سے باز نہ آئے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہیں کون قتل کر گیا۔ زمیندار نے اس دھمکی کا جواب یہ دیا کہ چوروں کی طرح قتل کرنا مردوں کا کام نہیں، میرے سامنے آؤ۔ یہ جواب سن کر مینا نے اپنے 2 آدمیوں سے کہا کہ جب میں کہوں اس لڑکی کو اس زمیندار کی گھوڑی پر سوار کروا کے لانا۔ مینا 3-4 بار رات کے وقت لڑکی کے گاؤں گیا۔ لڑکی کو اشارہ معلوم تھا۔ مینا بھیڑیے کی لمبی آواز نکالتا تھا، جو سن کر لڑکی باہر آ جاتی اور مینا سے ملتی تھی۔ اشرف علی کے اس انکشاف سے یہ راز کھلا کہ لڑکی کے ماں باپ کے بیان کے مطابق لڑکی 3-4 بار رات کو باہر گئی اور دیر سے واپس آئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ زمیندار سے ملنے جاتی ہے۔ مینا کو کہیں دور جانا پڑا۔ اشرف علی کو معلوم نہیں تھا کہ مینا کہاں گیا۔ وہ واپس آیا تو اسے پتا چلا کہ لڑکی پیر حکیم صاحب کے گھر ہے۔ پیر کے گھر ایک عورت تھی جس کی زندگی جرائم میں گزر رہی تھی۔ اس نے مینا کے لیے بہت کام کیا تھا۔ مینا کو معلوم تھا کہ یہ عورت پیر کے گھر میں ہے۔ رابطے کے کئی ذرائع تھے۔ مینا نے اس عورت کو پیغام بھیجا کہ لڑکی کو وہاں سے نکالو۔ یہ اس عورت کے لیے مشکل کام نہیں تھا۔ پیروں کے گھر مریدوں اور مریدنیوں کی آمد و رفت اتنی رہتی تھی۔ مینا نے اشرف علی کے ہاتھ رسہ بھجوایا، کیونکہ عورت نے پیغام بھیجا تھا کہ لڑکی کو رات کو نکالا جا سکتا ہے، اور وہ بھی رسے کی مدد سے۔ ڈیوڑی میں 3-4 آدمی سوئے ہوئے تھے۔ لڑکی فرار کے لیے تیار تھی۔ وہ مینا کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ مینا کے آدمیوں نے عورت کے ساتھ رابطہ رکھا اور ایک رات طے کر لی گئی۔ پہلے زمیندار کی گھوڑی کھولنی تھی، لیکن گھوڑی بند دروازے کے پیچھے ہوتی تھی۔ اندر ایک نوکر سوتا تھا۔ نوکر کو 150 روپیہ، جو آج کے 3000 روپے کے برابر تھا، دیا گیا، اور یہ وعدہ بھی کہ اسے اگر زمیندار نے نوکری سے نکال دیا تو اس کے روزگار کا اس سے اچھا انتظام کر دیا جائے گا۔ نوکر کا کام صرف یہ تھا کہ رات دروازے پر ہلکی سی دستک ہو تو دروازہ کھول دے۔ چونکہ اس ساری سکیم کا ڈائریکٹر مینا تھا اور مینا جرائم پیشہ تھا، اس لیے سکیم کی ہر کڑی پر نہایت خوبی سے عمل ہوا۔ گھوڑی کھولنے کے لیے ایک آدمی گیا۔ نوکر نے دروازہ کھول دیا۔ گھوڑی بغیر زین کے نکال لی گئی۔ کانسٹیبل اشرف علی چھٹی سے واپس آ چکا تھا۔ اس سکیم میں اشرف علی کے ذمے یہ کام تھا
کہ اگر زمیندار گھوڑی کی چوری کی رپورٹ تھانے میں کرے تو اشرف علی تفتیش میں ساتھ رہے اور مینا کو خبر پہنچاتا رہے، اور اگر ممکن ہو تو اشرف علی تفتیش کو غلط لائن پر ڈالنے کی کوشش کرے۔ مینا اور اشرف علی میرے طریقہ تفتیش سے واقف تھے، انہیں معلوم تھا کہ میرے پاس گھوڑی کی چوری کی رپورٹ آ گئی تو میں اسی وقت کھوجی کو ساتھ لے کر تفتیش کے لیے چل پڑوں گا۔ اس اسکیم میں رام کھوجی کا قتل شامل نہیں تھا۔ مینا اتنی دور کی نہیں سوچ سکا تھا۔ تفتیش جب شروع ہوتی ہے تو تفتیش کرنے والے پولیس آفیسر کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آگے چل کر کیا ہوگا۔ لڑکی کے فرار کے متعلق مینا کو یقین تھا کہ پیر تھانے میں رپورٹ نہیں دے گا، کیونکہ یہ لڑکی اس کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ پیر خود مجرم تھا، اس نے لڑکی کو حبس بے جا میں رکھا ہوا تھا۔ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں کھوجی کو صرف ایک کانسٹیبل کے ساتھ کھرا اٹھانے کے لیے بھیج دوں گا۔ یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ میں یہ اقدام بھی کروں گا، لہٰذا رام کھوجی کے قتل کی کسی نے سوچی بھی نہیں تھی۔ ہر کام اسکیم کے عین مطابق ہوتا گیا۔ گھوڑی نکال لی گئی، زمیندار نے وقت ضائع کیے بغیر تھانے میں رپورٹ دی۔ میں نے اسی وقت عثمان کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ جائے واردات پر بھیج دیا۔ اشرف علی کو معلوم تھا کہ گزشتہ رات گھوڑی اور لڑکی نکالی جائے گی۔ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے برآمدے میں کھڑا تھا۔ اس کی توقع کے مطابق زمیندار آ گیا۔ اشرف علی نے وردی پہن لی تھی۔ عثمان نے 2 کانسٹیبلوں کو بلایا تو اشرف علی نے آگے ہو کر کہا کہ میں جاؤں گا۔ یہ ذہین اور ہوشیار سپاہی تھا۔ عثمان نے اسی کو ساتھ لے جانا پسند کیا۔ عثمان رام کھوجی کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ رام کھوجی نے نہایت کامیابی سے کھرا اٹھایا۔ اشرف علی کے بیان کے مطابق گاؤں سے باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ دوسرا آدمی نوکر کی مدد سے گھوڑی لے آیا اور باہر جو آدمی کھڑا تھا وہ گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ آپ ایک بار کہانی پھر پیچھے سے سنیں کہ رام کھوجی نے کیسے کھرا اٹھایا اور عثمان کو کیا بتایا تھا۔ وہ حرف با حرف صحیح نکلا۔ گھوڑی کو گاؤں سے 2-2.5 فرلانگ دور سے پیر حکیم صاحب کی بستی تک لے جایا گیا۔ ایک آدمی نے الو کی آواز نکالی۔ چھت کی ممٹی کے ساتھ رسا باندھا جا چکا تھا۔ عورت اور لڑکی چھت پر تھیں۔ لڑکی رسے سے اتر آئی اور بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی جہاں گھوڑی کھڑی تھی۔ اشرف علی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس عورت نے لڑکی کے جانے کے بعد رسا کیوں نہیں اتارا، اور وہ خود اس گھر سے کس وقت اور کس طرح نکلی اور غائب ہو گئی۔ اشرف علی نے اپنے بیان میں بتایا کہ جب میں عثمان کو بلانے پر پیر کی چھت پر گیا اور نیچے آ کر رام کھوجی سے کہا تھا کہ وہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر کھرا اٹھاتا جائے، اس وقت اشرف علی نے کہا کہ وہ کھوجی کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ اسے بھیج دیا گیا۔ اپنے بیان کے اس مقام پر اشرف علی نے اپنے بھیانک جرم کا اعتراف کیا۔ اس نے بتایا کہ راما کھوجی بالکل صحیح کھرے پر جا رہا تھا۔ وہ اس ویرانے میں پہنچ گیا جہاں وہ قتل ہوا تھا۔ اشرف علی کے کہنے کے مطابق اس وقت مینا وہاں سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر چھوٹے سے ایک گاؤں میں موجود تھا اور لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ اشرف علی کو معلوم تھا کہ مینا کو اس گاؤں میں آنا تھا۔ راما کھوجی کھرا اٹھاتے ادھر ہی جا رہا تھا۔ میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ جرم گناہ بھی ہوتا ہے اور حماقت بھی۔ اشرف علی عقل والا کانسٹیبل تھا۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ راما کھوجی اس گاؤں میں جہاں مینا تھا پہنچ جاتا تو مینا اسے غائب کر دیتا، لیکن شرفو نے مینا سے زیادہ انعام لینے کی خاطر رامو کو قتل کر دیا۔ قتل اس طرح کیا کہ اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی، انگوٹھوں سے شہ رگ دبائی اور اسے مار دیا۔ اس نے لاش درختوں کے پتے اور شاخیں توڑ کر ان میں چھپا دی۔ اس جگہ سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ اوٹ بہت تھی۔ شرفو کو یقین تھا کہ رات کو بھیڑیے، گیدڑ اور لگڑ بگے لاش کو کھا لیں گے۔ اس سے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ راما کس طرح قتل ہوا ہے۔ اشرف علی ادھر ادھر ٹہلتا رہا، کہیں بیٹھا رہا اور شام کو اس گاؤں میں پہنچ گیا جس کے نمبردار اور آدمیوں کے ساتھ وہ تھانے آیا تھا۔ اس نے یہ کہانی گھڑ لی جو اس نے مجھے سنائی تھی کہ 4 آدمیوں نے رام کھوجی کو ڈنڈوں سے مار ڈالا ہے۔ اس کی توقع کے عین مطابق میں جائے قتل پر گیا تو وہاں رامے کی ہڈیاں پڑی تھیں، خون نہیں تھا۔ میں مان گیا کہ مقتول کو ڈنڈوں سے مارا گیا ہے، اس لیے کوئی زخم نہیں ہوا۔ اشرف علی نے بتایا کہ اس نے لاش کہیں اور چھپائی تھی، درندے وہاں سے گھسیٹ کر کہیں اور لے گئے تھے۔ اشرف علی نے قتل جیسا بھیانک جرم پہلی بار کیا تھا، اس لیے اس کا ضمیر برداشت نہیں کر سکا۔ وہ نوکری سے بھاگ جانے کی سوچ رہا تھا۔ جرم کرنے تک وہ جرم پر سوار تھا
اور خوش تھا کہ دنیا اور آخرت کا قانون اس کے ہاتھ میں ہے، مگر جرم کے بعد جرم اس پر سوار ہو گیا اور وہ پناہیں ڈھونڈنے لگا۔ عثمان نے اور میں نے جب اس کی 2-3 کمزوریاں پکڑیں تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کی زبان تھتھیانے لگی۔ گناہ کے بعد انسان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ جب عثمان نے اسے گرا کر ڈنڈا اس کے منہ میں ڈالا تو 5 منٹ کے اندر اس نے اقبال جرم اگل دیا۔ یہ اس اذیت کا اثر نہیں تھا جو عثمان نے دی تھی، بلکہ یہ اس اذیت کا اثر تھا جو اس کا ضمیر اسے دے رہا تھا۔ یہاں میں ایک اور وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے بعض سامعین سوچ رہے ہوں کہ مینا نامی گرامی جرائم پیشہ تھا اور وہ اپنے فن کا استاد بھی تھا، پھر اس نے یہ حماقت کیوں کی کہ زمیندار کی گھوڑی چرائی اور اس پر لڑکی کو اغوا کروایا؟ کیا مینا کسی اور گھوڑی کا انتظام نہیں کر سکتا تھا؟ عرض یہ ہے کہ مینا 1 درجن گھوڑوں کا انتظام کر سکتا تھا اور اس کے اپنے گھوڑے بھی تھے، لیکن اس نے زمیندار کو چیلنج کیا تھا کہ وہ اسی کی گھوڑی پر لڑکی کو اپنے پاس لائے گا۔ یہ اس دور کے ڈاکوؤں وغیرہ کا دستور تھا کہ جو انہیں للکارے اس پر وہ للکار کا حملہ کیا کرتے تھے۔ وہ پولیس تک کو چیلنج کر دیا کرتے تھے۔ زمیندار نے مینا کو للکارا تھا، اس کے جواب میں اس نے وہی کیا جو اس نے کہا تھا۔ میں نے اشرف علی کا مکمل اقبالی بیان لکھ کر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ دوسرے دن اسے عثمان کے ساتھ 15 میل دور ضلع کچہری میں مجسٹریٹ کے پاس بھیج دیا، جس نے اس کا پورا بیان قلم بند کر لیا۔ اسے سلطانی گواہ بنانے کی بھی قانونی کارروائی مکمل کر لی گئی اور اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ اب میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ مینا کی گرفتاری کا تھا۔ میں اسے نظر انداز بھی کر سکتا تھا۔ مجھے رام کھوجی کا قاتل مل گیا تھا، میں اسی پر کیس ختم کر سکتا تھا، لیکن میں نے اور عثمان نے تہیہ کر لیا کہ اب کے مینا کو پکڑنا ہے۔ اشرف علی نے ہمیں بڑا صاف اشارہ دے دیا تھا کہ ان دنوں مینا کہاں ہوگا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ ان دنوں نیلی آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ مگن ہوگا۔ میں نے بہروپ میں مخبر بھیجے۔ میں نے انہیں خبردار کر دیا تھا کہ اگر انہوں نے دھوکہ دیا تو میں ان کے سارے خاندان کو گرفتار کر لوں گا۔ مخبر چلے گئے تو میں گھوڑی کے مالک یعنی زمیندار کے گھر چلا گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے مینا نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ اس لڑکی سے توجہ ہٹا لے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ زمیندار نے پیغام کا وہی جواب دیا تھا جو اشرف علی نے بتایا تھا۔ زمیندار نے اس کی تصدیق کی کہ مینا نے اسے دھمکی بھیجی تھی کہ لڑکی کو وہ اسی کی گھوڑی پر لے جائے گا۔ میں اسے گیدڑ بھبکی سمجھا تھا، زمیندار نے کہا، لیکن گھوڑی چوری ہو گئی تو میں ڈر گیا۔ میں نے دانستہ مینا کا نام نہیں لیا تھا، مجھے ڈر تھا کہ مینا کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے قتل کروا دے گا۔ زمیندار کی اس حماقت پر مجھے بہت غصہ آیا۔ اگر وہ پہلے بتا دیتا تو میرا کھوجی تو قتل نہ ہوتا۔ میں نے اسے بتایا کہ چوروں کا ساتھی اس کے گھر میں موجود ہے۔ میں نے اس کے نوکر کو گرفتار کر لیا۔ تھانے میں آ کر اس نے اقبال جرم کر لیا۔ اس دوران ہم نے قتل کا کیس مکمل کرنے کے لیے کاغذی کارروائی اور اشرف علی کے بیان کے مطابق شہادتوں کی فراہمی کا کچھ کام کر لیا۔ اسی رات یا شاید اگلی شام تھی کہ ایک مخبر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ مینا ایک جگہ جشن منا رہا ہے۔ یہ چٹانوں کے درمیان چند ایک جھونپڑا نما مکانوں کا گمنام سا گاؤں تھا۔ چٹانیں ہری بھری تھیں۔ میں نے یہ جگہ کئی بار دیکھی تھی، خوبصورت جگہ تھی۔ اس سے پہلے بھی مجھے پتا چلا تھا کہ مینا کبھی کبھی یہاں آتا ہے۔ گاؤں کے لوگ کھیتی باڑی اور محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن یہ مشکوک لوگ تھے۔ میرا مخبر دوسرے مخبر کو اسی علاقے میں چھوڑ آیا تھا تاکہ وہ مینا پر نظر رکھے اور وہ کہیں اور چلا جائے تو اس کا تعاقب کیا جا سکے۔ یہ گاؤں تقریباً 7 میل دور تھا۔ چھاپے کا موضوع وقت آدھی رات کے بعد کا تھا۔ اس وقت انسان کی نیند گہری ہوتی ہے۔ میں گھوڑوں کا انتظام کر سکتا تھا، لیکن مجھے خاموشی قائم رکھنی تھی، جو گھوڑوں اور ٹٹوؤں کے ساتھ ہونے سے ممکن نہیں تھی۔ میں نے 12 کی نفری ساتھ لی، ان میں ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی تھا۔ ان سب کے پاس 410 بور کی مسکٹ رائفلیں تھیں، ان کے راؤنڈوں میں چھرے ہوتے تھے۔ میرے ساتھ عثمان بھی تھا، ہم دونوں کے پاس ریوالور تھے۔ ساتھ کافی ایمونیشن لے لیا اور ہم رات 11 بجے روانہ ہوئے تھے۔ تھانے سے ہم نے ایک ایک کر کے بہت فاصلے اور وقفے سے نکلے تاکہ مینا کا کوئی مخبر دیکھ رہا ہو تو اسے شک نہ ہو۔ گاؤں سے دور جا کر ہم اکٹھے ہوئے۔ عثمان ہنسی مذاق کے موڈ میں تھا، اس سے پیدل سفر آسان ہو گیا۔ کانسٹیبل بھی گپ شپ لگاتے جا رہے تھے۔
میں نے رفتار ذرا سست رکھی۔ میں رات کے آخری پہر وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ چاندنی شفاف تھی۔ ہم 2 بجے کے لگ بھگ اپنے ٹارگٹ پر پہنچے۔ میں نے نفری کو ضروری ہدایات دے کر محاصرے کے لیے پھیلا دیا، مگر گاؤں کے قریب گئے تو ایک گولی فائر ہوئی۔ ہم سب نے پوزیشنیں لے لیں۔ میں سمجھ گیا کہ مینا نے پہرا بیدار رکھا ہوا ہے اور یہ گولی اسے خبردار کرنے کے لیے اس کے کسی آدمی نے فائر کی ہے۔ میرے ایک کانسٹیبل نے گھبرا کر فائر کر دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بلند آواز سے کہا، حکم کے بغیر گولی مت چلاؤ۔ یہ میری پارٹی کی دوسری غلطی تھی۔ دشمن بیدار ہو گیا۔ یہ یقین ہو گیا کہ مینا یہی ہے۔ میں نے اور عثمان نے دوڑ دوڑ کر کانسٹیبلوں کو اچھی پوزیشنوں میں کر دیا اور انہیں بتا دیا کہ اب گاؤں میں کوئی سایہ بھی نظر آ جائے تو اس پر گولی چلا دو، لیکن گولی ضائع نہ جائے۔ مینا کے آدمی بے وقوف معلوم ہوتے تھے۔ ہمیں کچے کچے جھونپڑوں کی چھتوں پر 3-4 آدمی چڑھتے دکھائی دیے۔ چاندنی میں وہ دور سے بھی نظر آ رہے تھے۔ یکلخت کئی گولیاں فائر ہوئیں۔ یہ میرے کانسٹیبلوں کی گولیاں تھیں۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد چھت پر کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میں الگ اور عثمان الگ گاؤں کے ارد گرد تیز تیز گھومتے اور کانسٹیبلوں کو ہدایات اور حوصلہ دیتے پھرتے تھے۔ یہ کوئی قلعہ یا بہت بڑا گاؤں نہیں تھا، چند ایک جھونپڑے سے تھے جنہیں میرے 12 آدمیوں نے اچھی طرح محاصرے میں لے رکھا تھا۔ چاندنی فائدہ دے رہی تھی۔ 5-7 منٹ بعد گاؤں سے 1-2 گولیاں فائر ہوتی تھیں، پھر خاموشی چھا جاتی تھی۔ میں نے بلند آواز سے کہا، مینے باہر آ جاؤ، اب تم زندہ نہیں نکل سکو گے۔ گاؤں 100 سپاہیوں کے گھیرے میں ہے۔ آگے آؤ ملک۔ ادھر سے للکار سنائی دی۔ یہ مینا بول رہا تھا، مسلمان کے بچے ہو تو سامنے آؤ اور مجھے زندہ پکڑو۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کبھی میں مینا کو للکارتا، کبھی عثمان اور کبھی مینا ہمیں للکارتا۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرا گھیرا مکمل اور مضبوط ہے اور مینا یہاں سے نہیں نکل سکے گا۔ میں نے گاؤں والوں کو بلند آواز سے کہا، تمام لوگ گھروں کے اندر رہیں، جو باہر نکلے گا مارا جائے گا۔ میں نے عثمان سے کہا کہ بچ بچ کر کانسٹیبلوں کے پاس جاؤ اور سب سے کہو کہ آڑ دیکھ کر آگے بڑھنا شروع کریں اور گاؤں کے قریب ہو جائیں۔ چاروں طرف ہر ایک کانسٹیبل کے پاس جاتے وقت خاصا وقت لگ گیا۔ عثمان ہر کانسٹیبل کو خود آڑ دکھا کر آگے بڑھا رہا تھا۔ وہاں درخت بھی تھے اور اتنے بڑے بڑے پتھر بھی جن کے پیچھے ایک آدمی آرام سے بیٹھ سکتا تھا۔ مجھے بہت دیر تک عثمان نہ ملا۔ میں ایک ایک کانسٹیبل کو تلاش کرتا ہر ایک سے پوچھنے لگا کہ عثمان کہاں ہے۔ ہر کسی نے کہا ادھر چلا گیا ہے۔ میں نے 2 چکر کاٹے، عثمان نظر نہ آیا۔ ہیڈ کانسٹیبل مل گیا، کہنے لگا، عثمان صاحب گاؤں کے اندر چلے گئے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، اور وہ دوڑ کر جھونپڑوں میں غائب ہو گیا۔ میں نے عثمان کو ایسی ہدایت نہیں دی تھی، اس نے خود ہی خطرہ مول لیا تھا۔ میں احمقوں کی طرح وہاں کھڑا دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ گاؤں کا قریبی جھونپڑا مجھ سے کوئی 20 قدم دور تھا۔ میں دوڑ کر دیوار کے ساتھ ہو گیا۔ دیوار کا سایہ تھا۔ میں آگے کو سرکنے لگا۔ اندر سے مجھے عثمان کی آواز سنائی دی۔ میں دروازے کی طرف گیا اور آہستہ سے عثمان کو آواز دی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی ٹارچ تھی۔ اندر سہمی ہوئی ایک عورت اور آدمی کھڑے تھے۔ ان کے بچے بے خبری کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ عثمان ان سے پوچھ چکا تھا کہ مینا کس مکان میں ہے۔ عثمان کو اس آدمی نے جو مکان بتایا تھا وہ اس نے مجھے بتا دیا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ ہمارے ساتھ باہر آؤ۔ اس نے بتایا تھا کہ مینا کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ عثمان نے پوچھا، اس کی آنکھیں نیلی ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ ہاں نیلی ہیں۔ اس آدمی کے ساتھ ہم دیواروں کے سائے میں مینا والے مکان کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے جو عثمان کے ساتھ تھا کہا کہ وہ گاؤں سے باہر کانسٹیبلوں کو اپنی کمانڈ میں لے لے اور میری پکار پر حملہ کروائے۔ ہیڈ کانسٹیبل چلا گیا۔ ہم آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک گولی فائر ہوئی جو ہمارے درمیان سے گزر کر کچی دیوار میں لگی۔ ہم بیٹھ گئے اور تیزی سے سرکتے ایک اور دیوار کی اوٹ میں ہو گئے۔ چاندنی میں کوئی 20 قدم دور ہمیں ایک آدمی نظر آیا جس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ وہ بدنصیب شخص ہمیں دیکھنے آیا تھا۔ عثمان نے اطمینان سے ریوالور فائر کیا۔ وہ آدمی رک گیا، اس کی آواز نہ نکلی، پھر وہ گر پڑا۔ ہمارے ساتھ جو آدمی تھا وہ بری طرح ڈر رہا تھا۔ ہم آگے بڑھنے سے ڈر رہے تھے۔ کچھ اور آگے بڑھے تو 2-3 گولیاں فائر ہوئیں۔ ہم رک گئے۔ صبح طلوع ہونے لگی۔ دن کی روشنی ہمارے لیے خطرناک تھی۔
مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے 12 کانسٹیبلوں کے مقابلے میں گاؤں میں کتنے آدمی ہیں۔ وہ مکانوں کے مورچوں میں تھے اور ہم بالکل سامنے۔ عثمان نے بڑے شگفتہ انداز میں کہا، فکر نہیں ملک صاحب، اس مینا نے للکارا تھا کہ مسلمان کے بچے ہو تو سامنے آؤ، دن چڑھ رہا ہے، سامنے جا کر پکڑیں گے۔ عثمان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کی خوشباش زندگی کی آخری صبح ہے۔ اگر مجھے غیب سے اشارہ مل جاتا تو میں محاصرہ اٹھا لیتا، مینے کو بھاگ جانے دیتا، عثمان کو نہ مرنے دیتا۔ صبح روشن ہو گئی، ہم نے وہ مکان دیکھ لیا جس میں مینا تھا۔ میں اب ایک ایک قدم کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا، کہانی بہت لمبی ہو گئی ہے۔ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی، میرے کانسٹیبل بے تحاشا فائر کر رہے تھے۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ مینا کے ساتھیوں کے پاس رائفلیں کم ہیں۔ میں نے عثمان سے کہا کہ محفوظ طرف سے جاؤ اور 4-5 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد 5 کانسٹیبل آ گئے۔ ہم نے اس مکان پر ہلہ بولا جس میں مینا تھا، لیکن دائیں بائیں کی گولیوں نے ہمیں روک لیا۔ عثمان نے ریوالور کی گولی سے ایک آدمی کو ایک درخت میں سے گرایا۔ 2 کانسٹیبل ایک مکان کی چھت پر چڑھ گئے۔ باہر سے ہیڈ کانسٹیبل نے فائرنگ جاری رکھی۔ اچانک شور اٹھا، چند ایک آدمی برچیاں اور تلواریں لے کر نکل آئے تھے۔ میں نے، عثمان نے اور کانسٹیبلوں نے گولیاں چلائیں اور کئی ایک کو گرا لیا۔ ہم کچھ بکھر گئے۔ میری توجہ کسی اور طرف تھی۔ مجھے اپنے پیچھے آہ جیسی آواز سنائی دی۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو مجھے چکر آ گیا۔ مینا کے ایک آدمی کی برچھی عثمان کے پیٹ میں اتری ہوئی تھی اور عثمان دوہرا ہو گیا تھا۔ میں نے اس آدمی پر ریوالور فائر کیا، وہ گر پڑا۔ اس کی برچھی عثمان کے پیٹ میں رہی۔ عثمان گر پڑا۔ میں نے برچھی نکال لی، لیکن برچھی پیٹ میں نہیں، دل میں اتر گئی تھی۔ عثمان تن و من جوان تھا، گہرا لال خون چشمے کی طرح ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ پھر میں نے نہیں دیکھا کہ گولیاں کدھر سے آتی ہیں، موت کہاں اور زندگی کہاں ہے۔ یوں سمجھیے کہ میں پاگل ہو گیا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو کیا احکامات دیے، انہوں نے تیزی سے عمل کیا یا سستی سے، مجھے آج بھی یاد نہیں۔ یہ یاد ہے کہ میں چلا رہا تھا۔ باہر والے کانسٹیبلوں نے بھی شاید میرے حکم پر گاؤں پر ہلہ بول دیا تھا۔ پھر مجھے یہ یاد آتا ہے کہ ایک گھوڑا دوڑا تھا، اس پر مینا اور اس کے پیچھے لڑکی سوار تھی۔ گھوڑا دور نہیں تھا۔ کانسٹیبلوں نے گولیاں چلائیں تو میں نے چلا کر کہا، گھوڑے پر فائر کرو، سواروں کو زندہ رہنے دو۔ گھوڑا زخمی ہو کر بے قابو ہوا اور سر پٹ دوڑتا، بے قابو ہو کر گھومتا، دور سے ہنہناتا گاؤں میں آ گیا اور دوڑتے دوڑتے گر پڑا۔ مینا قلع بازیاں کھاتا مجھ سے 8-10 قدم دور آ رکا اور لڑکی اس سے ذرا پرے گری۔ مینا جب اٹھا تو میرے ریوالور اور 2 کانسٹیبلوں کی رائفلوں کی نالیاں اسے گھیرے میں لے چکی تھیں۔ وہ گر کر زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی جامیں تلاشی لی، اس کی ناف سے پستول برآمد ہوا۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی دوڑتی آئی اور مینا سے لپٹ گئی، پھر اس کے جسم کا جائزہ لے کر بولی، زخم زیادہ تو نہیں؟ لڑکی کو جیسے معلوم ہی نہیں تھا کہ مینا پولیس کے گھیرے میں کھڑا ہے۔ اس نے پیٹھ مینا کے سینے سے لگا کر ہمیں قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، گورا رنگ اور نیلی آنکھیں، اور اس کی نقوش اپنی ماں کے تھے۔ چلاؤ گولی، لڑکی نے مجھے کہا، ہم دونوں کو ایک ساتھ مار ڈالو۔ میری انگلی میرے ریوالور کے ٹریگر کو آدھا پیچھے لے گئی تھی۔ میرے دل میں عثمان کے خون کا انتقام تھا، مگر مجھے یاد آ گیا کہ میں تھانے دار ہوں، میں ذاتی طور پر ذاتی انتقام نہیں لے سکتا۔ میں نے ٹریگر سے انگلی نکال لی۔ عثمان مر چکا تھا۔ مجھے ایک کانسٹیبل نے بتایا کہ عثمان میری جان بچاتے ہوئے مرا ہے۔ یہ کانسٹیبل دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی نے برچھی مجھ پر تانی تھی، میری ادھر پیٹھ تھی۔ عثمان کہیں قریب تھا۔ اس نے برچھی والے پر ریوالور فائر کیا، لیکن گولی نہ چلی۔ اس نے لمبی چھلانگ لگائی اور میرے اور برچھی کے درمیان آ گیا۔ برچھی عثمان کے دل میں اتر گئی۔ میں نے بعد میں اس کا ریوالور دیکھا، وہ 6 گولیاں فائر کر چکا تھا۔ ریوالور میں اور کوئی گولی نہیں تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پولیس کی کارروائی تھی۔ مینا کے 4 ساتھی اور گاؤں کے 5 آدمی مارے گئے تھے۔ زخمی کافی سارے ہوئے تھے۔ مینا اور اس کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کر کے میں انہیں گاؤں کے مردوں کے جلوس میں تھانے لایا۔ گاؤں کے لوگ گواہ تھے۔ جو گھوڑی ماری گئی تھی وہ زمیندار کی تھی۔ عثمان کی موت نے مجھے ذہنی طور پر ادھموا کر دیا تھا۔ مینا نے اقبال جرم نہ کیا، اس لیے میں آپ کو اس کہانی کی گمشدہ کڑیاں نہیں سنا سکتا۔ یہ صرف مینا جانتا تھا۔ لڑکی نے عدالت میں پیر اور زمیندار کے خلاف شدید نفرت کا اظہار کیا تھا
اور پوری طرح دلیری سے محبت کا ذکر کیا تھا، مگر اس کی گواہی مینا کے خلاف گئی۔ اشرف علی وعدہ معاف گواہ تھا، اس نے بہت مدد کی۔ مینا کو قتل، رہزنی اور ڈاکے کی ان متعدد وارداتوں میں جن کے لیے وہ مطلوب تھا اور اشتہاری مجرم قرار دیا گیا تھا، سزائے موت اور اس کے ساتھیوں کو عمر قید کالا پانی دی گئی۔ گاؤں کے 6 آدمیوں کو 5-5 سال سزائے قید دی گئی۔ زمیندار کے نوکر کو 3 سال اور لڑکی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا گیا۔ پیر حکیم صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا تھا، اس کی پیری پہلے کی طرح چلتی رہی۔ میں نے کہانی کی ابتدا میں کہا ہے کہ دنیا کے قانون کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، خدا کے قانون سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اشرف علی وعدہ معاف گواہ تھا، اس لیے اسے سزا نہ ملی۔ اسے پولیس کی نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ وہ گھر چلا گیا۔ 15-20 روز بعد پتہ چلا کہ اشرف علی قتل ہو گیا ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ میرے تھانے کے علاقے کا رہنے والا نہیں تھا۔ اسے قتل کرنے والے نامعلوم افراد تھے جو پکڑے نہیں گئے تھے۔ وہ یقیناً مینا کے گروہ کے آدمی تھے۔